ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ وہ بیڈ پر نیم دراز اپنی بے ترتیب سوچوں میں الجھی ہوئی تھی۔ آنکھیں بند تھیں مگر دماغ میں ایک طوفان برپا تھا۔ اس کے ذہن میں بار بار حنان کا چہرہ گھوم رہا تھا، اس کی وہ مسکراہٹ جس سے ہر پریشانی کا حل جھلکتا تھا، وہ انداز جسے وہ ہر مشکل کو آسان بنا دیتا تھا۔ معائشہ کے لیے حنان صرف ایک سیکرٹری نہیں تھا، وہ اس کے لیے ایک مضبوط سہارا بن گیا تھا جو ہر وقت اس کے کاموں میں اس کا بازو بنتا۔ بنا کہے اس کے دل کی بات سمجھ جانا اس کا خاصہ تھا، اور یہی وہ چیز تھی جو معائشہ کے لیے اب ناقابل فراموش ہو چکی تھی۔ حنان کے ساتھ گزرے وہ لمحات اس کے دل و دماغ پر چھائے جا رہے تھے۔ وہ کافی کا مگ اٹھائے کمرے میں ٹہل رہی تھی۔ تیسرا مگ ختم کر چکی تھی، لیکن اس ذہنی الجھن سے چھٹکارا ممکن نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے بیڈ پر بیٹھ کر اپنی آنکھیں بند کر لیں اور گہری سانس لینے کی کوشش کی، لیکن اندر کا اضطراب کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ حنان کی یادیں اس کے اندر سوالات کا ہجوم پیدا کر رہی تھیں کہ آخر کیوں وہ شخص اسے اتنا خاص لگتا ہے، کیونکہ اس کی موجودگی کے بغیر سب کچھ نامکمل لگتا ہے۔ یہ سوالات اسے اندر ہی اندر مضطرب کیے جا رہے تھے۔ اچانک ایک عجیب سی آواز نے معائشہ کو اپنی سوچوں کی دنیا سے باہر کھینچ لیا۔ وہ چونک کر سیدھی ہو گئی۔ کمرے میں مکمل خاموشی تھی، لیکن یہ آواز تو باہر سے آئی تھی۔ اس نے اپنے ارد گرد نظریں دوڑائیں اور خود سے کہا، یہ آواز کیسی تھی؟ گھر میں تو کوئی نہیں۔ اس کے دل میں ایک انجانا سا خوف پیدا ہونے لگا، لیکن وہ خود کو سنبھالتی ہوئی بولی، شاید کوئی چیز گر گئی ہوگی۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ گھر میں مکمل سناٹا تھا، لیکن دل کا دھڑکنا تیز ہو چکا تھا۔ اس نے ایک بار پھر آہستہ سے پکارا، کون ہے یہاں؟ لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ اس کا دل اب گھبراہٹ کی گرفت میں آ چکا تھا۔ وہ لاؤنج کے دروازے کی طرف بڑھنے لگی جہاں سے آواز آئی تھی۔ جیسے ہی اس نے اپنا بڑا دروازہ پار کیا، اچانک پیچھے سے کسی نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور وہ حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر رہ گئی۔ وہ چیخنا چاہتی تھی، لیکن اس کے منہ پر مضبوط ہاتھ نے اسے بے بس کر دیا تھا۔ وہ خود کو چھڑانے کے لیے ہاتھ پیر مارنے لگی، لیکن اس کی مزاحمت ناکام رہی۔ اس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ معائشہ کا ہر وار بے سود ہو رہا تھا۔ ایک لمحے میں اس نے محسوس کیا کہ کسی نے اس کی آنکھوں پر ایک سیاہ پٹی باندھی ہے، اور اگلے ہی لمحے وہ اپنے قدم زمین سے اوپر اٹھتے محسوس کرنے لگی تھی۔ وہ شخص اپنے مضبوط کندھوں پر اسے اٹھا چکا تھا اور تیزی سے کہیں لے کر جا رہا تھا۔ معائشہ نے ایک بار پھر اپنے آپ کو آزاد کروانے کی بھرپور کوشش کی، لیکن اس کی طاقت اس شخص کے سامنے بالکل کمزور ثابت ہو رہی تھی۔ اس کا دل دھڑک رہا تھا۔ خوف اور بے یقینی کے احساس نے اسے اپنے حصار میں لے لیا تھا۔ وہ گاڑی کے دروازے کھلنے اور بند ہونے کی آواز سن سکتی تھی، اور پھر اس نے خود کو ایک گاڑی کی سیٹ پر پایا۔ گاڑی تیزی سے حرکت میں آ چکی تھی اور معائشہ کا دل مزید تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ وہ خود سے سوال کر رہی تھی کہ یہ کون ہو سکتا ہے؟ کیوں اس نے مجھے اغوا کیا ہے؟ کیا یہ کوئی دشمن ہے یا کوئی اور وجہ ہے؟ لیکن اس کا ذہن کسی بھی جواب تک نہیں پہنچ پا رہا تھا۔ وہ اپنی آنکھوں سے کچھ دیکھ نہیں سکتی تھی اور ہاتھ پیر باندھے جانے کے سبب کچھ کر بھی نہیں سکتی تھی۔ اس کا دل ایک عجیب سے خوف اور بے بسی کے ملے جلے تاثرات سے دوچار ہو رہا تھا۔ گاڑی تیزی سے اپنی منزل کی طرف بڑھ رہی تھی اور معائشہ اپنی قسمت کے اندھیروں میں ڈوبتی جا رہی تھی۔ نہ جانے کون سے نشے کے زیر اثر وہ سوتی ہی رہی۔ کتنی دیر بعد اس کی آنکھ کھلی تو وہ بند کمرے میں موجود تھی۔ اٹھنے کی کوشش پر اس کا سر چکرانے لگا تھا، لیکن پھر بھی اس نے ہمت باندھی اور اٹھ کر دروازہ بجانے لگی۔ دروازہ کھولو، پلیز،
کوئی دروازہ کھولو، کس نے مجھے یہاں بند کیا ہے اور میں کہاں ہوں؟ یہ کہتے کہتے وہ تھک گئی تھی۔ دروازہ کھولا تو سامنے حنان کو کھڑے دیکھ کر وہ دنگ رہ گئی۔ تم نے مجھے اغوا کیا؟ تم جانتے ہو اس کا نتیجہ کیا ہوگا اور تمہیں کتنی بڑی سزا ملے گی؟ مائشہ کے الفاظ کا اس پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ وہ اسے دھکیل کر کمرے میں اندر آ گیا اور اپنے پیچھے آتے ہوئے لوگوں کو بھی اندر آنے کا اشارہ کیا۔ مائشہ ان سب کو حیرانی سے دیکھ رہی تھی۔ اسے بہت ڈر لگ رہا تھا کہ نہ جانے اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ وہ حیرانی سے سب کے چہرے دیکھ رہی تھی۔ جب حنان نے نکاح پڑھنے کا کہا تو وہ پریشان ہو گئی۔ 2 گواہان کے سامنے حنان نے نکاح قبول کر لیا اور زبردستی مائشہ سے بھی نکاح نامے پر سائن کروا لیے۔ باقی کے لوگ جا چکے تھے اور وہ اس کے سامنے احتجاج کرنے لگی تھی۔ تم کیا سمجھتے ہو؟ یہ سب کرنے سے میں تمہاری بیوی بن جاؤں گی؟ یہ کہہ کر وہ اس پر دھاڑی تو حنان نے اسے دھکا دے کر بیڈ پر گرا دیا اور خود بھی اس کے پاس آ گیا۔ کل پورے آفس کے سامنے تم نے مجھے نامرد کہا تھا، آج میں تمہیں اپنی مردانگی دکھاؤں گا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بے تحاشا بہے جا رہے تھے۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی حنان۔ یہ کہتے اس نے حنان کی طرف دیکھا جو اپنے بال درست کرنے کے بعد بولا، شوہر ہوں تمہارا اور یہ سب میرا حق ہے۔ عارف صاحب خاندانی رئیس تھے، لیکن سالوں پہلے جب انہوں نے اپنا گاؤں چھوڑا تو یہ فیصلہ ان کے لیے آسان نہیں تھا۔ گاؤں کی مٹی ان کی جڑوں میں بسی ہوئی تھی، لیکن خواب کچھ بڑے تھے اور خواب ہمیشہ قربانی مانگتے ہیں۔ انہوں نے اپنے خاندانی کاروبار کو آسمان کی بلندیوں تک پہنچانے کا عزم کیا تھا۔ یہ شہر ان کے لیے نیا تھا اور ان کے خواب بھی، لیکن ان کے حوصلے کا عالم یہ تھا کہ شکست کبھی ان کے قریب نہ پھٹک سکی۔ سالوں کی محنت کے بعد وہ کامیابی کی اس چوٹی پر پہنچے جہاں دولت کا شمار بے معنی ہو جاتا ہے۔ گاؤں میں ان کی چچا زاد ستارہ ان کے دل کی دھڑکن تھی۔ انہوں نے گاؤں چھوڑنے سے پہلے اسے اپنی زندگی کا ہمسفر بنانے کا وعدہ کیا تھا، اور پھر جلد ہی اس وعدے کو نبھاتے ہوئے وہ اسے بیاہ کر شہر لے آئے تھے۔ جب ستارہ بیگم نے ایک چاند سی بیٹی کو جنم دیا تو عارف صاحب کے لیے جیسے دنیا کی سب سے بڑی خوشی ان کے گھر آ بسی تھی۔ اس بچی کا نام مائشہ رکھا گیا اور یہ نام ان دونوں کی محبت کا مظہر تھا۔ شروع میں جب مائشہ چھوٹی تھی تو سب لوگ وقتاً فوقتاً گاؤں کا چکر لگاتے رہتے تھے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ سلسلہ رک گیا کیونکہ عارف کے والدین پہلے ہی دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، اور شادی کے چند سالوں بعد ستارہ کے والدین بھی ایک ایک کر کے خدا کو پیارے ہو گئے تھے۔ عارف کا کوئی بھائی یا بہن نہیں تھا اور ستارہ کے دونوں بھائی اپنی فیملیز کے ساتھ دوسرے ممالک میں جا بسے تھے۔ یوں وقت کے ساتھ گاؤں ان کی زندگی کے ایک قصے کی صورت رہ گیا۔ دونوں نے اپنی پوری زندگی کا محور صرف مائشہ کو بنا لیا تھا۔ بڑی چاہ کے باوجود جب مائشہ کے بعد ان کی کوئی اور اولاد نہ ہوئی تو وہ خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے اسی بیٹی میں اپنی دنیا بسا بیٹھے تھے۔ مائشہ کو بچپن سے ہی ماں باپ کی بے پناہ توجہ حاصل رہی تھی۔ وہ ایک ذہین اور ہونہار بچی تھی اور عارف صاحب نے اس کی تعلیم و تربیت پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا۔ ہمیشہ اچھے اسکولوں میں پڑھایا اور اس کی ہر ضرورت پوری کی۔ مائشہ اسکول، کالج اور یونیورسٹی میں ہمیشہ نمایاں پوزیشنز حاصل کرتی رہی تھی اور وہ ماں باپ کی امیدوں پر ہمیشہ پورا اترتی تھی۔ چند روز پہلے ہی اس نے بزنس ایڈمنسٹریشن میں اپنی ڈگری مکمل کی تھی، اور یہ اس بات کا ثبوت تھی کہ مائشہ اب اس قابل ہو چکی تھی کہ عارف صاحب کے بنائے ہوئے کاروبار کو سنبھال سکے۔ مائشہ میری بیٹی، اب تم نے پڑھائی مکمل کر لی ہے، اب تم میرے ساتھ بزنس سنبھالو، مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ عارف صاحب نے سامنے رکھے اخبار کو فولڈ کرتے ہوئے اپنے مخصوص کاروباری لہجے میں کہا تو مائشہ نے چونک کر اپنے والد کی طرف دیکھا،
جن کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ وہ چائے کا کپ دونوں ہاتھوں میں تھامے بیٹھی تھی۔ ماں نے مائشہ کی جانب محبت بھری نظروں سے دیکھا اور عارف صاحب کی بات پر نرمی سے بولی، ابھی تو میری بیٹی نے پڑھائی مکمل کی ہے، اسے کچھ وقت دیں اپنے لیے، یہ جیے، گھومے پھرے، اپنی زندگی کو انجوائے کرے، دوستوں کے ساتھ وقت گزارے۔ عارف صاحب نے ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اخبار میز پر رکھا اور بولے، تم عورتیں ہمیشہ زندگی کو آرام دہ زاویے سے دیکھتی ہو۔ زندگی کی انجوائمنٹ دولت میں ہے، اور اس دولت کو کمانا ہی سب سے بڑا لطف ہے۔ میں نے محنت اسی دن کے لیے کی ہے کہ میری بیٹی مائشہ میرے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑی ہو۔ مجھے میری بیٹی کو اس قابل بنانا ہے کہ یہ بزنس کی دنیا میں راج کرے۔ جتنا جلدی یہ بزنس کے رموز اور داؤ پیچ سیکھے گی، اتنا ہی اس کے لیے بہتر ہوگا۔ مائشہ جو کچھ سوچتے ہوئے دونوں کی باتیں سن رہی تھی، ایک لمحے کو خاموش رہی، پھر اس نے مسکراتے ہوئے اپنے والد کی طرف دیکھا اور بولی، ابو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اب وقت آ گیا ہے کہ میں آپ کے ساتھ بزنس میں قدم رکھوں۔ آپ نے جو کچھ میرے لیے بنایا ہے میں اس کو سنبھالوں۔ ماں نے ایک نظر اپنی بیٹی کو دیکھا اور پھر محبت سے مسکراتے ہوئے بولی، لیکن بیٹی کچھ گھریلو کام بھی سیکھ لو تو اچھا ہے، لڑکیوں کو گھر سنبھالنا بھی آنا چاہیے۔ یہ سننا تھا کہ عارف صاحب اور مائشہ نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور کہا لگا کر ہنس پڑے۔ عارف صاحب نے ہنستے ہوئے کہا، مائشہ کو گھریلو کام سیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کے پیچھے زندگی بھر نوکروں کی لائن لگی ہوگی۔ یہ میری بیٹی ہے، اس نے صرف حکم دینا ہے اور زندگی جینی ہے۔ مائشہ نے ہنستے ہوئے اپنے والد کی بات پر سر ہلایا اور بولی، ابو آپ کی بات میں وزن ہے، لیکن امی کی محبت بھی اپنی جگہ ہے۔ چلیں میں بزنس کے ساتھ ساتھ کبھی کبھار کچن میں بھی جھانک لوں گی، لیکن ابو کے ساتھ بزنس جوائن کرنا میری پہلی ترجیح ہے۔ ستارہ بیگم نے دونوں کی بات سن کر ہلکا سا سر جھکایا اور مسکراتے ہوئے چائے پینے لگی۔ صبح کا وقت تھا۔ مائشہ کے کمرے میں دھوپ کی سنہری کرنیں کھڑکی کے پردوں سے چھن چھن کر اندر آ رہی تھیں۔ ایک طرف اس کی الماری کے دروازے کھلے تھے، جہاں اس کے مہنگے اور نفیس کپڑوں کی ترتیب نظر آ رہی تھی۔ مائشہ اپنے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ آئینے میں اپنے عکس کو دیکھتے ہوئے اپنے چہرے پر ایک پروفیشنل اور باوقار نظر ڈال رہی تھی۔ آج اس کا پہلا دن تھا جب وہ اپنے والد کے بزنس میں بطور باس قدم رکھنے جا رہی تھی۔ اس نے اپنے بالوں کو نفاست سے باندھا اور سفید اور گرے رنگ کے خوبصورت لباس کا انتخاب کیا، جس میں وہ نہایت باوقار اور پروفیشنل لگ رہی تھی۔ عارف صاحب نیچے ڈرائنگ روم میں انتظار کر رہے تھے۔ ان کے چہرے پر ایک الگ مسرت جھلک رہی تھی، جیسے وہ اپنی زندگی کے سب سے بڑے خواب کو حقیقت میں بدلتے دیکھ رہے ہوں۔ مائشہ سیڑھیاں اترتے ہوئے جب نیچے آئی تو عارف صاحب نے فخر سے اسے دیکھا اور بولے، مائشہ تم بالکل تیار ہو اس دنیا کو دکھانے کے لیے کہ تم صرف میری بیٹی نہیں بلکہ ایک قابل اور کامیاب شخصیت بھی ہو جس پر یہ بزنس انحصار کر سکتا ہے۔ مائشہ نے مسکراتے ہوئے اپنے والد کی طرف دیکھا اور ان کے ساتھ چل پڑی۔ گاڑی آفس کے سامنے رکی تو مائشہ نے ایک گہری سانس لی۔ عارف صاحب نے دروازہ کھولتے ہوئے کہا، آؤ مائشہ، تمہاری دنیا آج سے یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ وہ دونوں آفس کے اندر داخل ہوئے، جہاں تمام ملازمین پہلے سے ہی قطار میں کھڑے تھے۔ ہر چہرے پر خوشی اور حیرت کے تاثرات تھے۔ عارف صاحب نے سب کی طرف دیکھا اور بلند آواز میں بولے، آج سے یہ آفس ایک نئے سفر کا آغاز کر رہا ہے۔ میں نے اپنی زندگی کے سب سے بڑے خواب کو حقیقت کا روپ دیا ہے، اور وہ خواب میری بیٹی مائشہ ہے۔ آج سے مائشہ تم سب کی باس ہے۔ میں چاہتا ہوں تم سب اس کا اسی طرح احترام کرو جیسے میرا کرتے ہو، کیونکہ یہ اب اس بزنس کی روح بننے جا رہی ہے۔ سب نے یک زبان ہو کر مائشہ کا خیر مقدم کیا۔ مائشہ نے اپنے قدموں کو مضبوطی سے آگے بڑھایا اور اپنے والد کے ساتھ کانفرنس روم میں داخل ہوئی۔
جہاں پہلے سے ہی اس کے لیے ایک شاندار کرسی اور میز تیار کی گئی تھی جہاں پر اس کا نام لکھا ہوا تھا۔ عارف صاحب نے کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ تمہاری جگہ ہے مائشہ۔ اب اس کرسی پر بیٹھنے کے بعد تمہیں نہ صرف خود کو بلکہ مجھے اور اس کمپنی کو بھی ثابت کرنا ہے کہ تم واقعی اس کے قابل ہو۔ مائشہ نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے اپنے والد کی آنکھوں میں اعتماد دیکھا اور بولی، ابو، آپ کو مجھ پر بھروسہ ہے اور یہی میرے لیے کافی ہے۔ عارف صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ صرف شروعات ہے مائشہ، آگے کی دنیا تمہارے فیصلوں پر منحصر ہے۔ آفس کی روشن اور خوبصورت عمارت کے کانفرنس روم میں ایک قطار لگی ہوئی تھی جہاں ہر امیدوار اپنی باری کا انتظار کر رہا تھا۔ اندر مائشہ اپنی کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی جو کہ ہر لحاظ سے باوقار اور پروفیشنل لگ رہی تھی۔ اس کی نظریں اپنے سامنے پڑے کاغذات پر تھیں اور ہر چند لمحے بعد وہ اپنی انگلیوں سے اپنے بالوں کو درست کرتے ہوئے اگلے امیدوار کو بلانے کا اشارہ کرتی۔ دروازہ کھلا اور ایک نوجوان اندر داخل ہوا۔ درمیانہ قد، صاف ستھرا لباس، سنجیدگی سے بھری ہوئی آنکھیں اور چہرے پر خود اعتمادی کا تاثر۔ وہ بہت نپے تلے قدموں سے چلتا ہوا میز کے قریب آیا اور اپنی نظریں اٹھا کر مائشہ کی طرف دیکھنے لگا۔ مائشہ نے اپنی گہری نظریں اس پر ڈالیں اور بولی، اپنا نام بتائیں اور بتائیں کہ آپ کو اس نوکری کی ضرورت کیوں ہے۔ حنان نے سیدھے کھڑے ہوتے ہوئے مضبوط لہجے میں کہا، میرا نام حنان ہے اور میں نے ہمیشہ اپنی محنت پر بھروسہ کیا ہے اور میں یہ یقین رکھتا ہوں کہ اگر مجھے موقع ملا تو میں نہ صرف آپ کے معیار پر پورا اتروں گا بلکہ آپ کی کامیابی میں بھی اپنا حصہ ڈالوں گا۔ مائشہ نے اس کی بات غور سے سنی اور اپنے ہاتھ میں موجود قلم کو میز پر رکھتے ہوئے بولی، آپ کی تعلیم اور تجربہ کیا ہے؟ حنان نے اعتماد کے ساتھ جواب دیا، میں نے بزنس ایڈمنسٹریشن میں ڈگری مکمل کی ہے اور 3 سال مختلف جگہوں پر کام کا تجربہ ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ کے آفس میں کام کر کے اپنی صلاحیتوں کو مزید بہتر بناؤں۔ مائشہ نے ایک لمحے کے لیے خاموش ہو کر اس کی آنکھوں میں جھانکا اور پھر بولی، آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس دباؤ اور ذمہ داری کو نبھا سکیں گے جو اس عہدے کے ساتھ آتی ہے؟ حنان نے بغیر جھجک کر کہا، میں ہر چیلنج کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ مائشہ نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا اور کہا، ٹھیک ہے، آپ کو کل سے جوائن کرنا ہوگا۔ اس فیصلے کے ساتھ ہی حنان کی آنکھوں میں ایک چمک آ گئی، لیکن اس نے اپنے جذبات کو قابو میں رکھا اور شکریہ ادا کرتے ہوئے باہر نکل گیا۔ چند ہی دنوں میں حنان نے اپنی محنت اور ذہانت سے آفس کے تمام افراد کو حیرت زدہ کر دیا۔ وہ ہر اس مسئلے کو نہ صرف سمجھ لیتا تھا بلکہ اس کا حل بھی فوراً ڈھونڈ نکالتا تھا۔ مائشہ اکثر اس کی کارکردگی کو خاموشی سے دیکھتی اور اپنے دل میں اس کی صلاحیتوں کو تسلیم کرتی تھی۔ وہ ایک ایسا معاون ثابت ہو رہا تھا جس نے نہ صرف کام کی بوجھ بانٹ لیا تھا بلکہ مائشہ کے لیے ہر پیچیدہ صورتحال میں ایک مضبوط سہارا بن گیا۔ کچھ دن بعد ایک مسئلہ پیش آیا۔ کمپنی کے ایک اہم پروجیکٹ پر کام رک گیا تھا کیونکہ پروجیکٹ مینیجر نے اچانک استعفیٰ دے دیا تھا۔ مائشہ نے حنان کو اپنے آفس بلایا۔ وہ جانتی تھی کہ حنان اس معاملے کو سلجھانے میں اس کی مدد کرے گا۔ جیسے ہی حنان آفس میں داخل ہوا، مائشہ نے گہری نظروں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، حنان، مجھے لگتا ہے کہ یہ مسئلہ تم حل کر سکتے ہو۔ پروجیکٹ پر تمہاری گرفت پہلے سے ہی مضبوط ہے اور تم جانتے ہو کہ کس طرح ٹیم کو دوبارہ سے منظم کرنا ہے۔ حنان نے اعتماد سے کہا، آپ مجھ پر بھروسہ رکھیں، میں اس پروجیکٹ کو نہ صرف مکمل کراؤں گا بلکہ اس کی کامیابی بھی یقینی بناؤں گا۔ ان دنوں مائشہ اکثر حنان کو دیکھتی اور سوچتی کہ وہ اس شخص پر اتنی تیزی سے اعتماد کیوں کرنے لگی ہے۔ حنان کی محنت اور دیانتداری نے اس کے دل میں ایک خاص جگہ بنا لی تھی۔ مائشہ نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، ہمیں آگے بڑھنا ہے حنان،
اور میں چاہتی ہوں کہ تم ہمیشہ میرے ساتھ رہو۔ حنان کے دل میں یہ سن کر ایک عجیب سی خوشی دوڑ گئی۔ اس نے جواب دیا، میں ہمیشہ آپ کا ساتھ دوں گا اور ہم اس کمپنی کو نئی بلندیوں تک لے کر جائیں گے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ معائشہ کی شخصیت مزید نکھرتی گئی۔ وہ اپنے آفس کی روح رواں بن چکی تھی۔ ہر میٹنگ، ہر فیصلہ اور ہر پروجیکٹ میں اس کی مہارت اور ذہانت جھلکتی تھی۔ اس کے پروفیشنل انداز نے نہ صرف اس کے والد کو فخر کرنے کا موقع دیا، بلکہ آفس کے تمام ورکرز نے اسے ایک لیڈر کے طور پر دیکھنے لگے، اور ان سب میں حنان کا کردار نمایاں تھا۔ حنان کی محنت اور خلوص نے معائشہ کو اس کا سب سے قابل اعتماد ساتھی بنا دیا۔ وہ ہمیشہ ہر میٹنگ میں اس کے ساتھ ہوتا۔ معائشہ کو جب بھی کسی مسئلے کا سامنا ہوتا، حنان اس کے لیے حل ڈھونڈ نکالتا۔ ایک دن جب معائشہ اپنے آفس میں بیٹھی فائلوں کا جائزہ لے رہی تھی، حنان دروازے پر دستک دے کر اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں کچھ کاغذات تھے اور چہرے پر ہمیشہ کی طرح سنجیدگی تھی۔ معائشہ نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا اور بولی، حنان، آج کل مصروفیت کچھ زیادہ بڑھ گئی ہے، لگتا ہے ہمیں مزید ٹیم ممبرز کی ضرورت ہوگی۔ حنان نے فائلز کو میز پر رکھتے ہوئے کہا، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں میڈم، لیکن آپ کی ٹیم کے لیے سب سے ضروری چیز ہے کہ وہ آپ کی طرح پروفیشنل اور محنتی ہوں۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ہم انٹرویو کا مرحلہ طے کریں تاکہ صرف بہترین لوگ ہمارے ساتھ کام کریں۔ معائشہ نے اس کی بات سن کر ہلکی سی مسکراہٹ دی اور بولی، تمہاری بات میں وزن ہے حنان۔ میں نے محسوس کیا ہے کہ تم ہمیشہ مسئلے کا بہترین حل پیش کرتے ہو۔ مجھے خوشی ہے کہ تم میرے آفس کا حصہ ہو۔ حنان نے نظریں جھکا کر عاجزی سے کہا، یہ سب آپ کے اعتماد کا نتیجہ ہے میڈم۔ میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ آپ کے فیصلوں کو کامیابی تک پہنچا سکوں۔ معائشہ نے گہری نظروں سے اسے دیکھا اور کہا، حنان، تم جانتے ہو یہ آفس میرے لیے سب کچھ ہے اور میں تمہارے تعاون کی بہت قدر کرتی ہوں۔ حنان کی آنکھوں میں ایک چمک آ گئی، لیکن اس نے اپنے جذبات کو قابو میں رکھا۔ اس کے دل میں معائشہ کے لیے ایک عجیب کشش پیدا ہو چکی تھی۔ وہ دن رات اسی کے بارے میں سوچتا۔ اس کی مسکراہٹ، اس کا انداز، ہر چیز حنان کے دل میں ایک طوفان برپا کر دیتی تھی، لیکن وہ اپنی حد سے تجاوز نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ معائشہ ایک مضبوط اور باوقار شخصیت ہے اور وہ اس کے سامنے صرف ایک معاون کے طور پر موجود ہے۔ یہ نیا پروجیکٹ اس کے لیے صرف ایک معاہدہ نہیں بلکہ اس کی تمام زندگی کی محنت کا ثبوت تھا۔ وہ اس پروجیکٹ کے ذریعے دنیا کو یہ دکھانا چاہتی تھی کہ وہ نہ صرف عارف صاحب کی بیٹی ہے بلکہ اپنی قابلیت اور ذہانت سے اپنا مقام بنانے والی ایک مضبوط عورت بھی ہے۔ اس نے ایک بہت بڑی تقریب کا انعقاد کیا۔ مہمانوں کے لیے ہال کو ایسے سجایا گیا تھا جیسے کسی بڑے ایوارڈ شو کی تقریب ہو۔ ہر گوشہ معائشہ کے ذوق اور شخصیت کی عکاسی کر رہا تھا۔ حنان نے معائشہ کو پارٹی کی تیاریوں میں دن رات مصروف دیکھا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ پروجیکٹ معائشہ کے لیے کتنی اہمیت رکھتا ہے، اور وہ خود بھی دل ہی دل میں دعا کر رہا تھا کہ یہ خواب ضرور پورا ہو۔ اس کے دل میں ایک عجیب سا جذبہ جاگا۔ وہ چند لمحے خاموشی سے اس کی طرف دیکھتا رہا۔ وہ اس کی محنت، لگن اور خوبصورتی کا گرویدہ ہو چکا تھا، لیکن پھر بھی اس نے کبھی اس بات کو زبان پر نہ آنے دیا۔ پارٹی کا وقت قریب آتے ہی معائشہ نے حنان کو بلایا۔ حنان، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ وہ اس کے قریب آیا تو معائشہ نے کہا، یہ پارٹی میری زندگی کا سب سے بڑا امتحان ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ ہر چیز پرفیکٹ ہو اور کوئی کمی نہ رہ جائے۔ حنان نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، آپ فکر نہ کریں، آپ کی محنت ضرور رنگ لائے گی اور آپ کو وہ مقام ضرور ملے گا جس کی آپ حقدار ہیں۔ معائشہ نے اس کے الفاظ کو سن کر کہا، تم ہمیشہ اتنے مثبت کیوں ہوتے ہو حنان؟ شاید اس لیے کہ میں آپ پر یقین رکھتا ہوں۔ آپ جو خواب دیکھتی ہیں
انہیں پورا کرنے کا حوصلہ رکھتی ہیں، اور یہی چیز آپ کو دوسروں سے منفرد بناتی ہے۔ مائشہ نے اس کے جواب پر حیرانی سے اسے دیکھا، لیکن کچھ نہ کہا۔ ہال میں روشنیوں کی چمک دمک اور بہترین موسیقی کا شور تھا، جو ایک شاندار بزنس پارٹی کا اعلان کر رہا تھا۔ ہر طرف مہنگے لباس میں ملبوس مہمان خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ مائشہ نے اپنی محنت سے اس تقریب کا انتظام کیا تھا تاکہ وہ ایک بڑی بزنس ڈیل کو یقینی بنا سکے۔ وہ سفید اور سنہری رنگ کے ایک نفیس اور دلکش لباس میں ملبوس تھی۔ اس کی اعتماد اور شخصیت کی چمک نے کئی آنکھوں کو اپنی طرف متوجہ کر رکھا تھا۔ وہ ہر مہمان سے خوش اخلاقی سے مل رہی تھی اور اپنی ذہانت اور پروفیشنل انداز سے انہیں متاثر کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ حنان، جو ہمیشہ اس کی حفاظت کے لیے سایہ بن کر رہتا تھا، ایک کونے میں کھڑا ہر چیز پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ اس کی نظریں ہر لمحے مائشہ پر جمی تھیں۔ وہ ہر بات چیت پر، ہر حرکت کو محسوس کر رہا تھا، اور اس کی پوری کوشش تھی کہ کوئی بھی اس تقریب میں مائشہ کے وقار کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ لیکن اچانک اس کے کانوں میں کچھ ناگوار جملے پڑے جو قریب کھڑے دو آدمی سرگوشیوں میں کہہ رہے تھے۔ وہ انہیں دیکھتے ہی پہچان گیا۔ وہ سیٹھ ہاشم تھا، جو عارف صاحب کو ہمیشہ ایک دشمن کی نظر سے دیکھتا تھا۔ مائشہ نے آج اس شہر کی ہر کاروباری شخصیت کو مدعو کیا تھا، جن میں وہ بھی شامل تھا۔ ان کے الفاظ زہر میں بجھے تیر کی طرح تھے۔ یہ تو بزنس وومن کم اور فلم کی ہیروئن زیادہ لگ رہی ہے، کسی شو پیس کی طرح ادھر ادھر گھوم رہی ہے۔ دیکھو تو کیسے ہر ایک کو خوش کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ شاید بزنس ڈیل کرنے کا یہی نیا طریقہ ہے۔ حنان کے اندر ایک آگ بھڑک اٹھی۔ وہ جانتا تھا کہ یہ لوگ مائشہ کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ اس کی مٹھیاں سختی سے بند ہو گئیں اور اس کے قدم بے ساختہ ان کی طرف بڑھنے لگے۔ اس نے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچا اور ان دونوں کے قریب پہنچ کر بلند آواز میں بولا، آپ لوگوں کو شرم آنی چاہیے، ایک کامیاب اور خود مختار خاتون کے بارے میں ایسی گھٹیا باتیں کرتے ہوئے۔ یہ بزنس ایونٹ ہے اور آپ جیسے لوگ اس کا ماحول خراب کرنے کے لیے آئے ہیں۔ ہال میں ایک دم خاموشی چھا گئی۔ سب کی نظریں حنان کی طرف مڑ گئیں۔ وہ اپنی بات جاری رکھتے بولا، مائشہ یہاں اپنی محنت اور قابلیت کی وجہ سے موجود ہے، نہ کہ آپ کی فضول باتوں کو سننے کے لیے۔ اگر آپ کو کسی کی کامیابی ہضم نہیں ہو رہی تو آپ یہاں آنے کی زحمت نہ کریں۔ ان آدمیوں کے چہرے غصے اور شرمندگی سے سرخ ہو گئے اور وہ کچھ کہے بغیر وہاں سے نکل گئے۔ مائشہ، جو اس دوران ایک کلائنٹ کے ساتھ بات کر رہی تھی، اس شور پر چونک گئی اور فوراً وہاں آئی۔ ہال میں موجود ہر شخص کے چہرے پر حیرت اور سنجیدگی کے آثار تھے۔ مائشہ نے سخت لہجے میں پوچھا، حنان، یہ سب کیا ہے؟ تم نے یہ سب کیوں کیا؟ حنان نے ناراضگی کے باوجود اپنی آواز کو نرم رکھتے ہوئے کہا، میڈم، میں کسی کو اجازت نہیں دے سکتا کہ وہ آپ کے بارے میں اس طرح کی گھٹیا باتیں کرے۔ مائشہ کی آنکھوں میں غصے کی چمک تھی۔ وہ اس وقت اپنی بزنس ڈیل کے بارے میں فکر مند تھی۔ اس نے سخت لہجے میں کہا، تمہارا کام میری حفاظت کرنا نہیں ہے حنان۔ تم نے میری زندگی کی سب سے بڑی ڈیل کو خراب کر دیا۔ کیا تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تمہارے اس عمل کی وجہ سے میں کتنی بڑی کامیابی کھو سکتی ہوں؟ حنان نے ندامت سے سر جھکا لیا، لیکن اس کے دل میں ایک طوفان اٹھ رہا تھا۔ وہ یہ نہیں بتا پایا کہ اس نے یہ سب کیوں کیا۔ اس نے دھیرے سے کہا، میں معافی چاہتا ہوں میڈم، میرا مقصد صرف آپ کی عزت کی حفاظت کرنا تھا۔ مائشہ نے غصے سے کہا، مجھے تمہاری معافی کی ضرورت نہیں ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ تم فوراً یہاں سے چلے جاؤ اور کل سے میرے آفس میں قدم رکھنے کی کوشش بھی نہ کرنا۔ حنان نے ایک آخری بار مائشہ کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں دکھ اور مایوسی تھی، لیکن اس نے کچھ نہیں کہا اور وہاں سے خاموشی سے چلا گیا۔ ہال میں موجود لوگ یہ منظر دیکھ رہے تھے
اور سب کے ذہنوں میں مختلف خیالات گردش کر رہے تھے، لیکن مائشہ کے چہرے پر واضح تھا کہ اس کا غصہ ابھی ٹھنڈا نہیں ہوا۔ حنان کے قدم آفس کی طرف بڑھ رہے تھے، لیکن دل میں ایک طوفان برپا تھا۔ ایک رات پہلے کے واقعات اور مائشہ کے چہرے پر نمودار غصے کی تیز لکیریں اس کے ذہن میں ہتھوڑے کی طرح گونج رہی تھیں۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ صبح مائشہ سے معافی مانگے گا اور اسے سب کچھ سمجھائے گا کہ اس نے ایسا کیوں کیا، لیکن دل کے کسی کونے میں یہ خوف موجود تھا کہ شاید مائشہ اسے سننے کے لیے تیار نہ ہو۔ مگر اس کے باوجود وہ آفس پہنچا اور مائشہ کے کیبن کے دروازے پر دستک دی۔ اندر سے کرخت آواز سنائی دی، اندر آ جاؤ۔ حنان نے دروازہ کھولا اور جھجکتے ہوئے اندر داخل ہوا۔ مائشہ اپنی میز پر بیٹھی تھی اور اس کی آنکھوں میں وہی غصے کی چمک موجود تھی جو کل رات اس کے الفاظ میں دکھائی دی تھی۔ حنان نے آہستہ سے کہا، میڈم، میں آپ سے معافی مانگنے آیا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ کل رات میں نے آپ کی بزنس ڈیل خراب کر دی، لیکن میرا مقصد صرف آپ کی عزت اور وقار کی حفاظت تھا۔ مائشہ نے ایک زوردار قہقہا لگایا اور پھر کرسی سے اٹھ کر حنان کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ حنان، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے فیصلوں میں دخل اندازی کرنے کی؟ تم نے میری ساری محنت پر پانی پھیر دیا۔ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ اس ڈیل کو حاصل کرنے کے لیے میں نے کتنی محنت کی تھی، اور تم نے صرف اپنے بیکار جذبات کی وجہ سے سب کچھ برباد کر دیا۔ حنان نے بے بسی سے کہا، میڈم، وہ لوگ آپ کے بارے میں غلط باتیں کر رہے تھے۔ میں یہ برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ کوئی آپ کی بے عزتی کرے۔ مائشہ نے غصے سے کہا، یہ تمہارا کام نہیں ہے حنان، یہ فیصلہ کرنے کا حق صرف مجھے ہے۔ تم جیسے کمزور مرد میری زندگی میں کام کے نہیں، جو اپنی جذباتیت سے میرے بزنس کو نقصان پہنچائے۔ تمہارا یہاں کوئی کام نہیں، نکل جاؤ میرے آفس سے۔ حنان نے ایک لمحے کے لیے مائشہ کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کی نظروں میں جو غصہ تھا وہ حنان کے دل کو چھلنی کر گیا۔ اس نے ایک آخری کوشش کی اور کہا، میڈم، میں جانتا ہوں کہ میں نے غلط کیا، لیکن میرا مقصد صرف آپ کی حفاظت تھا۔ مائشہ نے اسے ہاتھ سے اشارے کرتے ہوئے کہا، حفاظت میرے گارڈز کا کام ہے حنان۔ تمہاری حیثیت ایک سیکٹری سے زیادہ کچھ نہیں تھی، اور تم نے وہ بھی ٹھیک سے نہیں نبھایا۔ مجھے ایسے لوگوں کی ضرورت نہیں جو اپنی حد سے تجاوز کریں۔ حنان کے دل پر مائشہ کے الفاظ ایک تلوار کی طرح لگ رہے تھے۔ وہ کچھ دیر وہاں کھڑا رہا، لیکن پھر خاموشی سے پلٹ گیا۔ اس نے ایک آخری نظر مائشہ کے چہرے پر ڈالی، لیکن وہاں اب بھی غصے کے علاوہ کچھ نظر نہیں آیا۔ وہ کیبن سے باہر نکل گیا۔ اس کے ذہن میں مائشہ کے الفاظ گونج رہے تھے، تم جیسے کمزور نامرد لوگ میری زندگی میں کام کے نہیں۔ یہ الفاظ اس کے دل کو جھنجھوڑ رہے تھے، لیکن وہ جانتا تھا کہ اب یہاں رکنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ حنان، جسے وہ اپنا دایاں بازو سمجھتی تھی، آج اس کے دفتر سے ہی نہیں بلکہ اس کی زندگی سے بھی جا چکا تھا۔ اس کا دماغ اب بھی کل رات کی تلخیوں میں الجھا ہوا تھا۔ وہ یاد کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ کہاں اور کیسے یہ سب اتنی تیزی سے بگڑ گیا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی، اگر حنان اس وقت وہاں موجود ہوتا تو شاید وہ اسے سنبھالنے کی کوشش کرتا، شاید اس کی باتوں کا کوئی جادو اس کے بکھرتے اعتماد کو سہارا دے دیتا۔ لیکن وہی حنان جس نے ہمیشہ اس کے خوابوں کو اپنا سمجھا تھا، جس نے ہمیشہ ہر قدم پر اس کا ساتھ دیا تھا، آج وہی شخص اس کے فیصلے کی بھینٹ چڑھ گیا تھا۔ اور یہ سوچ مائشہ کے دل میں پچھتاوے کی ایک شدید لہر پیدا کر رہی تھی۔ اس کے قدم آج دفتر سے وقت سے پہلے گھر کی طرف اٹھ گئے۔ اس نے سوچا تھا کہ شاید یہ خاموشی اسے سکون دے سکے گی، لیکن جب اس نے گھر کے دروازے پر اپنی ماں کو تیار کھڑے دیکھا تو دل میں ایک اور عجیب سا خدشہ پیدا ہوا۔ امی، آپ اور بابا کہاں جا رہے ہیں؟ ستارہ بیگم نے شفقت سے اس کے سوال کا جواب دیا،
کہ گاؤں میں ایک قریبی رشتہ دار کا انتقال ہو گیا ہے۔ تم کل رات کے واقعے کی وجہ سے پریشان ہو، اس لیے ہم نے تمہیں ساتھ چلنے کا نہیں کہا۔ عارف صاحب نے آگے بڑھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹا ہمیں پتہ ہے تم بہت مضبوط ہو، خود کو سنبھال لو گی، ہم جلد واپس آ جائیں گے۔ لیکن اس کی نظر میں جو حسرت تھی وہ زبان پر آنے سے قاصر تھی، جیسے وہ کہنا چاہ رہی ہو کہ مجھے اکیلا چھوڑ کر نہ جائیں۔ وہ دروازے کے سامنے کھڑی انہیں جاتے دیکھ رہی تھی۔ دل میں ایک عجیب سا خالی پن کا احساس تھا، لیکن وہ اپنی اس کیفیت کو نظر انداز کرنے کی کوشش کرتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ کمرے میں پہنچتے ہی وہ بستر پر بیٹھ گئی اور خود کو سمجھانے کی کوشش کرنے لگی کہ شاید یہ سب وقتی ہے، لیکن دل کسی طرح سکون میں نہیں آ رہا تھا۔ آج ہی جب وہ گھر میں اکیلی موجود تھی تو حنان نے اسے کڈنیپ کر کے اس کے ساتھ زبردستی نکاح کر لیا تھا، اور وہ اس کے پاس قید میں بیٹھی یہ سوچ رہی تھی کہ جب اس کے ماں باپ واپس آئیں گے تو اسے نہ پا کر ان کے دل پر نہ جانے کیا گزرے گی۔ معائشہ زمین پر بیٹھی اپنے وجود کو سمیٹے ہوئے اپنے حال پر ماتم کر رہی تھی۔ ایک دم حنان کو اندر آتا دیکھ کر وہ چونک اٹھی۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں اور لب لرز رہے تھے۔ وہ حنان کو دیکھ کر چیخ پڑی، تم نے یہ کیا کیا حنان؟ تم نے یہ سب کیوں کیا؟ میں نے تم پر بھروسہ کیا تھا اور تم نے میری زندگی کو برباد کر دیا۔ حنان نے آگے بڑھ کر صوفے پر بیٹھ گیا اور تھکی ہوئی آواز میں بولا، معائشہ میں نے ہمیشہ تمہیں چاہا ہے، تمہارے ہر خواب کو پورا کرنے کی کوشش کی ہے، اور جب تم نے مجھے اپنی زندگی سے نکال پھینکا تو مجھے لگا کہ مجھے کچھ کرنا ہوگا، تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہوگا۔ معائشہ نے بے یقینی کے ساتھ اس کی باتیں سنی۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگے تھے اور وہ ایک جھٹکے سے کھڑی ہو گئی۔ حنان، تم نے جو کیا وہ محبت نہیں تھی، یہ زبردستی تھی۔ تم نے میرے جذبات کی کوئی قدر نہیں کی اور نہ ہی میرے والدین کی اعتماد کی کوئی پرواہ کی۔ تمہارے نزدیک محبت کا مطلب اپنی مرضی تھوپنا ہے۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی اور کبھی اپنا نہیں مانوں گی۔ حنان نے گہری سانس لی اور کہا، معائشہ حقیقت خود اپنا راستہ بنا لیتی ہے، تم چاہو یا نہ چاہو اب ہم ایک ہیں اور یہ رشتہ ہمیشہ قائم رہے گا۔ معائشہ کے دل میں نفرت کی ایک لہر اٹھی اور اس نے غصے سے کہا، حنان تم جو کچھ بھی کہو، میں اس زبردستی کے رشتے کو کبھی دل سے قبول نہیں کروں گی۔ تم نے میری زندگی برباد کی ہے، تم نے میرے خواب چھین لیے ہیں۔ حنان نے اسے غور سے دیکھا اور نرم لہجے میں کہا، میں نے کچھ بھی نہیں چھینا معائشہ۔ یہ کہہ کر وہ دروازے کی طرف بڑھا اور جاتے جاتے بولا، تم جلدی سے تیار ہو جاؤ، میں واپس تمہیں تمہارے گھر چھوڑنے جا رہا ہوں۔ معائشہ حیرانی سے اسے جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ اس کے دماغ میں سوالوں کی ایک قطار لگ گئی تھی۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ کیا واقعی حنان اسے چھوڑ دے گا یا یہ کوئی نئی چال تھی؟ اس نے دل ہی دل میں فیصلہ کیا کہ ابھی وہ کچھ نہیں کہے گی اور موقع کا انتظار کرے گی۔ اس نے بے دلی سے حنان کے پھینکے ہوئے کپڑے اٹھائے اور واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ واش روم سے نکل کر اس نے خود کو آئینے میں دیکھا تو اپنی ہی حالت پر اسے ترس آیا۔ وہ لڑکی جو چند گھنٹے پہلے ایک کامیاب بزنس وومن تھی، آج ایک قیدی کی طرح محسوس کر رہی تھی۔ حنان گاڑی میں بیٹھا تھا اور اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون تھا۔ معائشہ خاموشی سے آ کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اس کے دل میں نفرت کی آگ جل رہی تھی، لیکن وہ کچھ بولی نہیں۔ حنان کی آنکھیں مستقل سامنے سڑک پر تھیں، جیسے وہ معائشہ کے دل میں اٹھتے طوفان کو جان بوجھ کر نظر انداز کر رہا ہو۔ کچھ دیر بعد گاڑی اس کے گھر کے گیٹ پر رک گئی۔ تم گھر جا سکتی ہو۔ رہی بات اس رشتے کی تو یہ ہمیشہ قائم رہے گا، چاہے تم چاہو
یا نہ چاہو۔ مائشہ نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور بغیر کوئی جواب دیے باہر نکل گئی۔ اس کے قدم بھاری تھے اور دل غصے اور بے بسی سے بھر چکا تھا۔ وہ گھر کے اندر گئی اور اپنے کمرے میں جا کر دروازہ بند کر لیا۔ اس نے بستر پر بیٹھ کر اپنا سر تھام لیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور دل میں ایک ہی سوال تھا کہ اپنے والدین کو وہ کیا جواب دے گی اور اس زبردستی کے رشتے کا کیا کرے گی جس نے اس کی زندگی کو تہس نہس کر دیا تھا۔ وہ پوری رات اس کی جیسے کانٹوں پر گزری۔ وہ والدین کو فون پر کچھ بتانا نہیں چاہتی تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہو کر گزر گیا۔ وہ ان کا انتظار کر رہی تھی، لیکن دوسرا دن گزرنے کو آیا تھا۔ وہ دونوں ابھی تک گھر نہیں آئے تو مائشہ نے والد کو فون کرنا چاہا، لیکن ان کا نمبر بند جا رہا تھا۔ وہ پریشان ہو گئی۔ مائشہ کے ذہن میں وسوسوں کی آندھی تھی۔ وہ کمرے کے ایک کونے میں بیٹھی بے قراری سے اپنے والدین کی سلامتی کی دعائیں مانگ رہی تھی، لیکن ہر گزرتا لمحہ اس کی بے چینی کو اور بڑھا رہا تھا۔ اس نے جتنا اپنے دل کو سمجھانے کی کوشش کی، اتنا ہی اس کے ذہن میں یہ خیال شدت اختیار کر گیا کہ حنان کے سوا کوئی اور اس کے والدین کے غائب ہونے کی وجہ نہیں ہو سکتا۔ وہ اسے کڈنیپ کر سکتا ہے تو کیا اس کے والدین کو نقصان پہنچانا ناممکن ہے؟ وہ غصے سے بھری اپنے فون کی طرف بڑھی اور حنان کا نمبر ڈائل کیا۔ دوسری طرف سے وہی مخصوص، ٹھنڈا اور زج کر دینے والا لہجہ سنائی دیا۔ جی بیگم، فرمائیں۔ تو اس کے ضبط کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور وہ چیخ پڑی، بکواس بند کرو حنان، اور جلدی سے بتاؤ میرے والدین کے ساتھ تم نے کیا کیا؟ وہ حیرانی سے بولا، مائشہ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ وہ میرے بھی ساس سسر ہیں، ان کے ساتھ کچھ بھی غلط کرنے کا سوچنا بھی گناہ ہے۔ مائشہ نے اسے ٹوکتے ہوئے کہا، حنان تمہارے جھوٹ اب مجھے بے وقوف نہیں بنا سکتے۔ تم نے مجھے کڈنیپ کیا تھا اور اسی دن میرے والدین گھر سے نکلے تھے۔ ان کا نمبر بند ہے اور گاؤں والوں کے مطابق وہاں کوئی فوتگی ہوئی ہی نہیں جس کا وہ کہہ کر گئے تھے۔ تمہارے سوا مجھے اور کسی پر شک نہیں۔ حنان نے اس کی بات سنی اور سنجیدگی سے کہا، مائشہ مجھے معلوم ہے کہ تمہارے دل میں میرے لیے نفرت ہے، لیکن یہ معاملہ بہت حساس ہے۔ میں اس وقت تمہارے پاس آ رہا ہوں تاکہ اس مسئلے کا حل نکال سکوں۔ کچھ دیر بعد حنان مائشہ کے گھر پہنچا۔ دروازہ کھولتے ہی مائشہ نے غصے بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھا، لیکن حنان نے فوراً کہا، مائشہ میں جانتا ہوں کہ تمہارے لیے یہ وقت بہت مشکل ہے، لیکن یہ وقت الزام تراشی کا نہیں بلکہ مل کر مسئلہ حل کرنے کا ہے۔ مجھے ہر بات تفصیل سے بتاؤ تاکہ ہم کوئی سراغ نکال سکیں۔ مائشہ نے گہری سانس لی اور اسے والدین کے گاؤں جانے اور پھر ان کے نمبر بند ہونے کے بارے میں بتایا۔ وہ بولتے بولتے رک گئی اور پھر اچانک غصے میں کہا، لیکن یہ سب تو تم جانتے ہی ہو کیونکہ تم نے ہی انہیں غائب کیا ہے نا؟ حنان نے مائشہ کی طرف دیکھا اور کہا، مائشہ تم میرے بارے میں جو چاہو سوچ سکتی ہو، لیکن میں تمہارے والدین کے لیے کبھی ایسا کچھ نہیں کر سکتا۔ ان کا نہ ملنا میرے لیے بھی اتنا ہی بڑا صدمہ ہے جتنا تمہارے لیے۔ اس کی باتوں میں ایک غیر متوقع نرمی اور سچائی تھی، لیکن مائشہ کے دل میں شک کی دیوار اتنی مضبوط تھی کہ وہ جھکنے کو تیار نہیں تھی۔ حنان نے مائشہ کے والدین کا نمبر دوبارہ ڈائل کیا اور ناکام ہونے پر گاؤں کے مختلف لوگوں سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، لیکن کوئی کامیابی نہ ملی۔ اس کے چہرے پر بڑھتی ہوئی پریشانی مائشہ نے بھی محسوس کی اور دل ہی دل میں سوچا، کیا واقعی حنان سچ بول رہا ہے یا یہ اس کا کوئی اور کھیل ہے؟ حنان نے مائشہ سے کہا، دیکھو ہمیں پولیس کو اطلاع دینی ہوگی کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ حالات مزید خراب ہو سکتے ہیں۔ مائشہ نے غصے میں کہا،
پولیس کو بلانے کی ضرورت تمہیں نہیں، کیونکہ میں اپنے والدین کی حفاظت کے لیے خود کافی ہوں۔ تمہیں ان معاملات میں مزید دخل دینے کی ضرورت نہیں۔ حنان نے گہری سانس لی اور کہا، معائشہ، یہ تمہاری ضد ہے یا خوف؟ لیکن جو بھی ہے، ہمیں مل کر کام کرنا ہوگا، کیونکہ اس وقت سب سے اہم چیز تمہارے والدین کی سلامتی ہے۔ تم چاہو تو اپنے طور پر بھی کوشش کر سکتی ہو، لیکن میرے ساتھ تعاون کرنا تمہارے لیے زیادہ فائدہ مند ہوگا، کیونکہ میں تمہارے والدین کو ڈھونڈنے میں ہر ممکن مدد کروں گا، چاہے تم میرے بارے میں کچھ بھی سوچو۔ معائشہ نے کچھ لمحے حنان کو غور سے دیکھا اور اس کے الفاظ میں چھپی سنجیدگی کو محسوس کیا۔ اس نے دل ہی دل میں فیصلہ کیا کہ ابھی کے لیے وہ حنان کو موقع دے گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی طرف سے بھی اس کی بات کا یقین کرے گی کہ حنان کوئی چال نہ چل رہا ہو۔ اس نے سرد لہجے میں کہا، ٹھیک ہے، لیکن یاد رکھنا، اگر تم پر میرا ذرا سا بھی شک ثابت ہوا تو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ حنان نے سر ہلاتے ہوئے کہا، مجھے تمہاری بات منظور ہے، لیکن پہلے ہمیں مل کر کام کرنا ہوگا۔ حنان نے فوراً اپنے کچھ جاننے والوں سے رابطہ کیا اور مختلف ذرائع سے معائشہ کے والدین کا سراغ لگانے کی کوششیں شروع کر دیں۔ معائشہ نے پہلی بار محسوس کیا کہ شاید وہ واقعی سنجیدگی سے اس کی مدد کر رہا ہے، لیکن اس کا دل ابھی بھی شکوک و شبہات سے خالی نہیں تھا۔ حنان اسی کے ساتھ اس کے گھر میں تھا اور معائشہ یہ بات جانتے ہوئے بھی خاموش تھی، کیونکہ اسے یقین ہو چلا تھا کہ چاہے وہ حنان کو کتنا ہی برا سمجھے، مگر وہ اس وقت اس کی سب سے بڑی امید تھا۔ پولیس کو اطلاع دے دی گئی تھی اور کارروائی اپنے عروج پر تھی، مگر نتیجہ ابھی تک کچھ نہیں نکلا تھا۔ معائشہ مسلسل 3 راتوں سے جاگ رہی تھی اور اس کی آنکھوں کے نیچے گہرے حلقے بن گئے تھے۔ وہ اپنی حالت سے بے پرواہ بس ایک ہی بات سوچتی تھی کہ اس کے والدین کہاں ہیں اور کس حال میں ہیں۔ حنان کی موجودگی اسے کبھی تسلی دیتی اور کبھی اسے مزید غصہ دلاتی، مگر وہ یہ بات ماننے پر مجبور تھی کہ اس وقت حنان کے علاوہ اس کے پاس اور کوئی سہارا نہیں۔ اسی بے بسی اور تھکن کے عالم میں وہ آج حنان کے پہلو میں بیٹھے بیٹھے نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ حنان نے اسے پہلی بار یوں پرسکون دیکھا تو دل ہی دل میں سوچا کہ کاش وہ معائشہ کو ہمیشہ اسی طرح سکون میں رکھ سکتا۔ وہ جانتا تھا کہ معائشہ کے دل میں اس کے لیے نفرت ہے، مگر پھر بھی وہ اس کی حفاظت کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا۔ آدھی رات کو معائشہ کی آنکھ اچانک فون کی گھنٹی پر کھل گئی۔ اس نے جلدی سے فون اٹھایا اور دوسری طرف سے ایک سرد اور دھمکی آمیز آواز سنائی دی، جو اس کے رونگٹے کھڑے کرنے کے لیے کافی تھی۔ آواز میں صاف کہا گیا تھا کہ اگر اپنے والدین کی سلامتی چاہتی ہو تو پولیس کو اس معاملے سے دور رکھو اور اس نئے پروجیکٹ سے فوراً دستبردار ہو جاؤ، جس کے پیچھے تم اپنی پوری توانائیاں لگا رہی ہو۔ کال بند ہونے کے بعد معائشہ کے ہاتھ لرز رہے تھے۔ اس نے فوراً حنان کو جھنجھوڑ کر اٹھایا اور کہا، حنان، وہ لوگ میرے والدین کے بارے میں بات کر رہے تھے اور وہ چاہتے ہیں کہ میں اس پروجیکٹ کو چھوڑ دوں۔ حنان نے فوراً فون اس کے ہاتھ سے لے لیا اور نمبر ٹریس کرنے کی کوشش کی، مگر نمبر کسی نامعلوم لوکیشن سے آیا تھا۔ حنان نے گہری سانس لی اور معائشہ کو دیکھا، جو خوف اور غصے سے کانپ رہی تھی۔ حنان نے اس کے قریب بیٹھتے کہا، معائشہ سنو، تمہیں اب کسی بات سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ مجھے اندازہ ہو چکا ہے کہ یہ لوگ کون ہو سکتے ہیں۔ وہ لوگ جو اس پروجیکٹ کو تم سے حاصل کرنے کے خواب دیکھ رہے تھے اور جنہیں تمہاری کامیابی سے خطرہ محسوس ہو رہا تھا، وہی لوگ ہیں جو اس حد تک گر سکتے ہیں۔ معائشہ نے حنان کی طرف بے یقینی سے دیکھا اور کہا، حنان، تم کیسے اتنے یقین سے کہہ سکتے ہو کہ یہ وہی لوگ ہیں؟ اور اگر یہ سچ ہے تو پھر میرے والدین کہاں ہیں اور وہ ان کے ساتھ کیا کریں گے؟
حنان نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ معائشہ، میں نے ان لوگوں کی نظروں میں تمہارے لیے نفرت اور حسد دیکھا تھا۔ اس دن پارٹی میں جب تم سب کی توجہ کا مرکز تھی، وہ تبصرے جو وہ کر رہے تھے ان سے واضح تھا کہ وہ تمہاری ناکامی چاہتے ہیں، مگر میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ میں تمہارے والدین کو ڈھونڈ لاؤں گا اور ان لوگوں کو وہ سبق سکھاؤں گا کہ وہ دوبارہ کبھی ایسی حرکت کرنے کی جرت نہ کریں۔ حنان کے الفاظ میں ایسا اعتماد تھا کہ معائشہ پہلی بار تھوڑا سا پگھلی، مگر فوراً ہی خود کو سنبھالا اور کہا، اگر تم واقعی میرے والدین کو واپس لا سکتے ہو تو پھر ثابت کرو کہ تم قابل اعتبار ہو۔ حنان نے اس کی بات سنی اور خاموشی سے سر ہلا دیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عزم تھا جو معائشہ کو چند لمحوں کے لیے یقین دلانے کے لیے کافی تھا، مگر وہ ابھی بھی دل ہی دل میں اس پر شک کرتی رہی، کیونکہ اس کے لیے حنان کے ارادے اور عمل کو سمجھنا آسان نہیں تھا۔ صبح کے 9 بجے کا وقت تھا۔ سیٹھ ہاشم اپنی کرسی پر بیٹھا ہوا تھا، مگر اس کی نظریں بار بار گھڑی کی طرف اٹھ رہی تھیں، جیسے کسی خطرے کو محسوس کر رہا ہو۔ اچانک دفتر کے دروازے زور سے کھلے اور حنان اپنے بندوں کے ایک بڑے گروہ کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ ان کی تعداد اور رویہ ایسا تھا کہ دفتر کے تمام سیکیورٹی اہلکار بے بسی سے پیچھے ہٹ گئے۔ حنان کے چہرے پر غضبناک غصہ دکھائی دے رہا تھا۔ سیٹھ ہاشم کو اپنے سامنے دیکھ کر وہ تیز قدموں سے اس کے قریب آیا اور پراثر آواز میں بولا، عارف صاحب اور ستارہ بیگم کہاں ہیں سیٹھ ہاشم؟ وہ جو ابھی تک کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا اپنے چہرے پر مصنوعی حیرت کا تاثر لاتے بولا، حنان تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ میں نہیں جانتا تم کس کے بارے میں بات کر رہے ہو۔ حنان نے اپنی نظریں اس کے چہرے پر جمائے رکھیں، جیسے اس کی ہر حرکت کو پڑھ رہا ہو، اور پھر اپنے آدمیوں کی طرف اشارہ کیا۔ اس کے بندے فوراً حرکت میں آئے اور سیٹھ ہاشم کو اس کی کرسی سے اٹھا کر کھڑکی کی طرف لے گئے۔ یہ بلڈنگ اتنی اونچی تھی کہ کھڑکی سے نیچے جھانکتے ہی سیٹھ ہاشم کا دل دہل گیا۔ وہ کانپتے ہوئے بولا، یہ کیا کر رہے ہو حنان؟ کیا تم پاگل ہو؟ اگر تم نے ایک لفظ بھی جھوٹ بولا تو نیچے کی زمین تمہارا استقبال کرے گی۔ اب بتاؤ، عارف صاحب اور ان کی اہلیہ کہاں ہیں؟ سیٹھ ہاشم نے اپنی جان بچانے کے لیے انجان بننے کی ایک اور کوشش کی، مگر جیسے ہی اس کے پاؤں کھڑکی کے کنارے سے لٹکے، حنان کے آدمیوں نے اسے ایک جھٹکا دیا تو وہ چیخ پڑا، ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں۔ انہیں میرے آدمیوں نے پرانے گودام میں رکھا ہوا ہے۔ میں نے انہیں صرف اسی لیے اغوا کیا تھا تاکہ معائشہ اس پروجیکٹ سے دستبردار ہو جائے اور وہ ڈیل مجھے مل سکے۔ میں نے انہیں نقصان پہنچانے کا کوئی ارادہ نہیں کیا تھا۔ پلیز مجھے مت مارو۔ حنان نے اشارہ کیا اور اس کی آدمیوں نے سیٹھ ہاشم کو کھڑکی سے ہٹا دیا۔ حنان نے اپنی نظریں اس پر جمائے رکھی تھیں اور سرد لہجے میں کہا، اگر عارف صاحب اور ستارہ بیگم کو کچھ بھی ہوا تو یہ اونچائی تمہارے لیے آخری ٹھکانہ ہوگی۔ اسے پولیس کے حوالے کرنے کا حکم دیتے ہوئے حنان فوراً اپنے بندوں کے ساتھ گودام کی طرف روانہ ہو گیا۔ کچھ ہی دیر میں حنان گودام پہنچا اور معائشہ کے والدین کو دیکھ کر اس کی سانس میں سانس آئی۔ وہ دونوں مکمل طور پر محفوظ تھے، مگر ان کے چہرے پر خوف کے آثار تھے۔ حنان نے انہیں حفاظت کے ساتھ وہاں سے نکالا اور سیدھا معائشہ کے گھر لے آیا۔ معائشہ جو اپنے والدین کے لیے کئی دنوں سے پریشان تھی، انہیں دیکھتے ہی روتے ہوئے ان کے گلے لگ گئی اور اس کی جان میں جان آئی۔ عارف صاحب نے حنان کا شکریہ ادا کیا اور کہا، بیٹا، سیٹھ ہاشم جیسے لوگ ہماری دشمنی میں کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں، اور میں مانتا ہوں کہ اس روز پارٹی میں حنان نے جو کیا وہ شاید غصے کا نتیجہ تھا، مگر وہ تمہاری حفاظت کے لیے تھا۔ حنان نے عارف صاحب کی بات سن کر نظریں جھکا لی، مگر معائشہ نے اس وقت کچھ نہیں کہا، کیونکہ اس کی زندگی میں کچھ ایسا بدل چکا تھا
جو وہ ابھی کسی کے کہنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اس نے اپنے والدین کو حنان اور اس کے نکاح کے بارے میں کچھ نہیں بتایا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اب یہ رشتہ صرف زبردستی کا نہیں رہا۔ وہ دل سے حنان کے ساتھ اس بندھن کو نبھانا چاہتی تھی۔ حنان ایک تھکے ہوئے دن کے بعد اپنے چھوٹے سے گھر میں بیٹھا سوچوں میں گم تھا۔ اس کی زندگی پچھلے کچھ دنوں میں جس طوفان سے گزری تھی وہ اس کے لیے ایک خواب کی طرح تھا، کبھی خوشی، کبھی غصہ، کبھی پچھتاوا، مگر آج اس کے دل میں ایک سکون سا تھا کہ معائشہ اور اس کے والدین سب محفوظ ہیں اور سب کچھ اپنے مقام پر آ چکا ہے۔ اسی اثنا میں دروازے کی گھنٹی بجی۔ حنان نے چونک کر دیکھا اور جا کر دروازہ کھولا۔ سامنے عارف صاحب اور ستارہ بیگم کو دیکھ کر وہ کچھ دیر کے لیے حیرت کے سمندر میں ڈوب گیا۔ انہیں اپنے گھر پر دیکھ کر وہ الجھن میں پڑ گیا کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ عارف صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا، بیٹا اندر آنے کو نہیں کہو گے یا ایسے ہی حیرانی میں کھڑے رہو گے؟ حنان نے فوراً انہیں اندر آنے کی دعوت دی اور سب لوگوں کو ڈرائنگ روم میں بٹھایا۔ وہ ابھی تک کچھ بول نہیں پایا تھا۔ معائشہ کی خاموشی اور اس کے والدین کی مسکراہٹ میں چھپے معنی حنان کو مزید پریشان کر دیا۔ عارف صاحب نے اپنی بات شروع کی، حنان بیٹا، ہم یہاں ایک خاص مقصد کے تحت آئے ہیں۔ ہمیں تمہاری ایمانداری اور خلوص پر کبھی شک نہیں رہا۔ تم نے ہر موقع پر اپنی نیک نیتی ثابت کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں تم معائشہ کے ساتھ زندگی کے بندھن میں بندھ جاؤ۔ حنان کو ایسا لگا جیسے کسی نے اس کے قدموں تلے سے زمین کھینچ لی ہو۔ اس نے جلدی سے معائشہ کی طرف دیکھا، مگر وہ خاموشی سے نیچی نظروں کے ساتھ بیٹھی رہی۔ اس کے دل میں کئی سوال اٹھنے لگے۔ کیا معائشہ نے اپنے والدین کو زبردستی کے نکاح کا بتایا ہوگا؟ حنان نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا، سر کیا معائشہ بھی اس رشتے کے لیے راضی ہے؟ عارف صاحب نے ایک کہا لگایا اور کہا، بیٹا یہ فیصلہ معائشہ کا اپنا ہے۔ اس نے ہم سے خود یہ خواہش ظاہر کی ہے اور ہم نے تمہیں پہلے ہی اپنا بیٹا مان لیا ہے۔ ستارہ بیگم نے آگے بڑھ کر کہا، بیٹا ہم چاہتے ہیں کہ یہ تعلق رسمی طور پر بھی قائم ہو جائے۔ معائشہ نے آخرکار اپنی خاموشی توڑی اور دھیمی مگر مضبوط آواز میں کہا، حنان میں اپنی زندگی کا ہر قدم تمہارے ساتھ چلنا چاہتی ہوں۔ تم نے میری حفاظت کی، مجھے سمجھا اور وہ سب کچھ دیا جس کی میں خواہش رکھتی تھی، اس لیے میں یہ رشتہ اپنی مرضی سے قبول کر رہی ہوں۔ حنان کے دل میں جذبات کا ایک طوفان اٹھا۔ اس کے لیے سب کچھ ناقابل یقین تھا، مگر معائشہ کی آنکھوں میں موجود سچائی نے اس کے تمام شکوک و شبہات دور کر دیے۔ اس نے کہا، اگر یہ سب واقعی آپ کی خواہش ہے تو میں اپنی زندگی کو معائشہ کے ساتھ جینے کے لیے تیار ہوں۔ عارف صاحب نے خوشی سے حنان کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، تم نے ہمیشہ ثابت کیا کہ تم اس رشتے کے قابل ہو اور ہم خوش ہیں کہ معائشہ نے تمہیں اپنی زندگی کا ساتھی چنا۔ چند دنوں بعد دونوں خاندانوں کی رضامندی سے یہ رشتہ طے پایا۔ ایک چھوٹی مگر خوبصورت تقریب میں ان کی شادی ہو گئی اور وہ دونوں ایک نئے سفر کا آغاز کرنے لگے۔ حنان نے معائشہ کے ساتھ اس کا آفس دوبارہ جوائن کر لیا اور ایک نئی توانائی کے ساتھ انہوں نے ترقی کی نئی منزلیں طے کرنی شروع کر دیں۔ ان کی زندگی اب صرف محبت اور اعتماد کی بنیاد پر استوار تھی، جہاں پر ہر دن ایک نیا خواب تھا اور ہر خواب حقیقت بننے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔